کیونکہ اس تحریک کا تعلق کسی نہ کسی دوسرے عضو کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہاں دیکھیں نا، ایک منٹ آگے میں پڑھتا ہوں نا، آگے پھر بات سمجھ آئے گی. کیونکہ مزاجن بھی کبھی کوئی کیفیت ایک نہیں ہوتی، جیسے گرمی یا سردی کبھی تنہا نہیں پائی جائے گی. یہ تو بالکل سمجھ لیں. وہ ہمیشہ گرمی تری یا گرمی خشکی ہوتی ہے. میں بہت رہا ہوں نہ نا نا پہلو ہونا ہے تو گل تو کرنا اوتھے نے تو آگے بھی کڈ آیا نا. او یار میں تے بھائی یار تیری ایک بار تو آج میں تے کب کے کڈیا بھائی یار میں تینوں اگے بھی کنی کری کہ تو چھڑ دے. نہیں میں نہیں چھڈنا میں تیری لت بن دینی. تو پانا تو لات پانا ہے تمہارے کو لکھن دیو نا. یہی صورت اعضاء میں بھی قائم ہے. ہاں اسی طرح سردی تری یا سردی خشکی ہوگی، یہی صورت اعضاء میں بھی قائم ہے، یعنی گدی عضلاتی گرم خشک یا گدی اعصابی گرم تر وغیرہ. البتہ اس عمل کو ذہن نشین کرنے سے اول تحریک عضوی مشینی ہوگی اور دوسری تحریک کیمیاوی خلطی طور پر ہوگی. جب کسی مفرد عضو میں تحریک ہوگی تو اس کا تعلق جس دوسرے مفرد عضو سے ہوگا اس کی کیمیاوی صورت خون میں ہوگی. مثلا گدی عضلاتی تحریک تو اخلاق میں خشکی پائی جائے گی، جب گدی اعصابی تحریک ہوگی تو خون میں تری پائی جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. یہ ایسے ہی گدی اعصابی میں خون میں تری پائی جائے گی. یار وہ جو آپ کو راز معلوم ہوا ہے نا، ایک منٹ مہربانی کرو ہم پر انعام کرو. مفرد اعضاء کی آگے دیکھیں. مفرد اعضاء کے تعلق کی 6 صورتیں ہیں. مفرد اعضاء صرف 3 ہیں، لیکن اگر ان کا آپس میں تعلق ظاہر کیا جائے تو کل 6 صورتیں بن جاتی ہیں. اعصابی گدی، اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی گدی، گدی عضلاتی اور گدی اعصابی. یاد رکھیں کہ جو لفظ یہاں ذرا یہی بات، یہ جو جہاں سے یہ بات لے رہے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں. یاد رکھیں جو لفظ اول ہوگا وہ عضو کی تحریک ہے اور جو لفظ بعد میں ہوگا وہ کیمیاوی تحریک کہلاتا ہے. یعنی خون میں جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، خون میں جو لفظ بعد میں ہوگا وہ کیمیاوی تحریک کہلاتا ہے. چونکہ کیمیاوی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں انہیں کو بڑھانا چاہیے. بس اسی میں شفا ہے. یعنی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں بھی ری ایکشن کی علامات کو بڑھایا جاتا ہے. چلو یہ اگلی بات ہے نا. یہاں ہمارے مطلب کی یہ بات ہے کہ جو لفظ بعد میں ہوگا وہ کیمیاوی تحریک کہلاتا ہے، چونکہ کیمیاوی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں انہیں کو. یہ بات ذہن میں رکھیں. میں یہی بات بار بار کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں. چونکہ کیمیاوی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں انہیں کو بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں آپ گدی عضلاتی تحریک میں یرغان ہو جاتا ہے پیلا؟ گدی عضلاتی میں یرغان ہو جاتا ہے؟ نہیں. جو اثرات، میں اثرات کی بات کر رہا ہوں نا. اثرات علامات جو اثرات پیدا ہوں، یہ اثرات آپ کی کیوں نہیں سمجھتے؟ چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں نہیں اس کی وضاحت صابر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ بات سن لو یہاں ایک منٹ. یہ اثرات نہیں بتائے کیا؟ گدی عضلاتی خون میں کیا ہے؟ خشکی موجود ہے باقی. یہی تو اثرات بتائے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی خشکی باقی ہے. اب اس کے اثرات جب یہ کیمیاوی صورت بڑھ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ جب کیمیاوی اثرات بڑھ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ بڑھے گا کیسے؟ یہی تحریک جب شدت اختیار کرے گی تو وہ کیا ہوگا؟ یہ بڑھے گی یا وہ نہیں، کیا ہوگا جب یہی گدی عضلاتی تحریک بڑھ جائے گی؟ تو علامات آئیں گی نا سامنے. علامات کی بات نہیں وہ جو آئیں گے اثرات، میں اثرات کی بات کر رہا ہوں. اثرات تو یہ بتائے کہ میں علامات کی بات نہیں کر رہا. وہ اثرات تو پہلے بتا دیا آپ اس کو. میں علامات کی بات ہی نہیں کر رہا. آگے جہاں اور بھی ہیں، میں علامات کی بات نہیں کر رہا. جو کیمیاوی اثرات شدت اختیار کر کے سامنے آئیں گے، کیا ان میں یرغان موجود نہیں، صفرا موجود نہیں ہے؟ وہ صفرا جسم میں پھیلا کر قلتی اثرات ہوں گے، اس کو کیسے خارج کریں گے آپ؟ نہیں، یہی آئی ہے. وہ کیمیاوی اثرات جب بڑھیں گے، قلت خون میں بڑھے گی، کیا وہ یرغانی نہیں ہوگی، صفراوی نہیں ہوگی؟ ایک منٹ، کیا بتایا آپ صفرا کو بڑھا رہے ہیں؟ گدی عضلاتی تحریک میں یرغان ہوگا یا نہیں؟ یہ گدی عضلاتی تحریک کی بات ہو رہی ہے. گدی عضلاتی تحریک ہے نا، وہاں یرغان پیلا ہوگا کہ نہیں؟
ہوگا وہاں یرکان پلا ہوگا یا آپ پھر نہیں؟ علامات پر آ رہے میں ہیں. علامت کی بات ہی نہیں کر رہا، قلت کی بات کر رہا ہوں. تو قلت کون سی ہے خون میں؟ سفرا بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ سفرا بڑھ رہا ہے تو اس کا خون کے ساتھ واسطہ ہے. گدی عضلاتی خون کے تحریک ساتھ میں یرکان نہیں. ہوگا یا نہیں؟ خون کے ساتھ نہیں. حضرت یہ کہہ رہے گدی ہیں عضلاتی تحریک میں یرکان ہوگا نہیں؟ ہوتا تو پھر وہ سفرا خون میں ہوگا یا نہیں؟ خون میں سفرا نہیں ہوتا. تو یرکان کیسے ہوگا؟ انکار کریں ان کا. یرکان کیسے ہوگا؟ حضرت کا انکار کریں. یرکان کیسے ہوگا؟ یہ حضرت نے غلط کہا ہے. یرکان کیسے ہوگا؟ یہ کہیں نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ بتائیں یرکان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سفرا بڑھے گا یا نہیں ہوگا گدی عضلاتی تحریک میں؟ سفرا نہیں کہاں پڑے گا اگر آپ بتائیں. ایک بھی ہے. ایک منٹ. یار نا 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 نا، ایسے نہیں کہا. خون میں اس کا مطلب یہ سفرا حضرت نے بڑھے گا غلط لکھا ہے. نہیں، غلط نہیں لکھا، صحیح لکھا ہے. میں ثابت کر رہا ہوں صحیح لکھا ہے، یہی لکھا ہے. آپ نے غلط سمجھا. آپ صرف بول کے دباؤ ڈال کے نہیں، دباؤ یہ نہیں، یہ دباؤ ڈالنے یہاں والا سارے دو آپ یہ سارے طبیب ہے، یہ سارے طبیب ہے. یہاں بتائیں نہیں، پہلی بات بتائیں گے بعد میں جو کچھ ہے. کیا گدی عضلاتی تحریک میں سفراوی یرکان ہوگا یا نہیں؟ وہ خون میں بڑھے گا یا نہیں؟ جسم میں پھیلے گا یا نہیں؟ وضاحت کریں. ہاں جی یار وہ عضوی طور پر ہو رہا ہے. نہیں، عضوی طور پر کہاں ہو رہا ہے؟ قلتی طور پر ہو رہا ہے، کیمیابی طور پر ہو رہا ہے. یرکان کو دور کرنے کے لیے کیا کہا ہے؟ گدی شفا کی عضلاتی طرف تحریک میں گدی عضلاتی تحریک میں قلتی یرکان ہوگا یا نہیں؟ کھلتی نہیں ہے. وہ کہاں کھل کھلت گیا ہے؟ خشکی ہے. کہاں ہے؟ یہاں وہ خشکی یرکان ہے. کہاں ہے؟ یرکان کس بات تو کا ہے؟ آپ علامت کو نہیں، علامت حضرت نہیں کے ہے وہ. پورے اصول پر ڈال رہے ہیں نا علامت. نا 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 نا، وہ قلتی کیمیاوی ہے، خون کے اندر ہے، اسی لیے زبردستی آپ بات کر رہے ہیں اس نہیں، کو. یہ زبردستی نہیں ہے. آگے بھی دیکھ لیں. یار یہ تھوڑا سا بڑا بات کرو اللہ. نہیں رانا صاحب ایک منٹ تھوڑا دباؤ نہ زور نہ دو. چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال بات سمجھنے ہیں. بات سمجھنے کی ہے نا. سمجھنا نہیں چاہتا نا جی. تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. سمجھنا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتا کیا ہے. چاہتا؟ آپ ایسا کریں کو اجازت دے دیں، یہ مجھے سمجھا گیا. ہم یہ تاکہ میں وہ تو آپ ابھی سمجھنے کے لیے آیا ابھی. آپ ایک دو منٹ سارے استاد چپ ہو جائے، دو ہم مل کر کے اس کو سمجھ. آپ کو اور آدمی دے دیں شگردوں میں کو اور آدمی دے دیں. یہ تو کل آیا ہے. چلو اور جو بھی دیکھیں یہاں صابر صاحب یہی کتاب ہے نا. صابر صاحب کیا کہنا ہے؟ تحریک اعصاب میں تحریک اعصاب میں، تحلیل غدد میں، تسکین عضلات میں، جسم میں رطوبات کی زیادتی ہے. ٹھیک ہے. تحریک غدد میں، اعصاب میں تسکین ہے. تسکین اعصاب میں، تحریک غدد میں، یہاں تسکین اعصاب میں ہے نا. تحریک غدد میں، تحلیل عضلات میں، جسم میں حرارت کی زیادتی ہے. جسم میں آپ نہیں پڑھا ہے، بالکل پڑھا ہے. ٹھیک ہے. خون میں نہیں، تحریک قلت میں نہیں. عضلات میں، تحلیل سمجھنے کی کوشش کریں. تحلیل میں نے یہی سوال وہاں پہ لکھا ہے. تحلیل اسی چیز کو میں نے سمجھنے کے لیے وہ لکھا ہے. تحلیل عضلات میں. یہی بات سمجھنے والی ہے. ہاں چلو اس کو حضرات یہ نہیں سمجھ سکے یہی بات اپنی بات کو، کیونکہ آج تک یہ پڑھا نہیں سکے نا شاگردوں کو. تو آپ یہ کہیں گے تو معاملہ ہو جاتا ہے نا. اس لیے اس کو ایسا معاملہ نہیں ہے. صاحب کا نہیں صاحب نہیں کرنا، بھی صبر کرنا. نہیں صاحب کر کے تحلیل ہے نا. میں ایک گل جی صابر صاحب نے تحریک غدد وچ، تسکین اعصاب وچ اور تحلیل عضلات وچ، یہ چیز میں نے جو ہے نا یہاں پہ لکھی ہے. یہ تحریک میں نے لکھی ہے غدد میں، جو وہ چیز لکھی ہوئی ہے. یار کپڑا مار کے صاف کر دے. لکھ کے تک گئی ہے نا. دوبارہ لکھی ہے میں نے. اچھا یہ صابر صاحب لکھتے ہیں تحریک غدد میں جی. اور اس میں تسکین کس میں آ گئی؟ غدد کے اعصاب میں. اگلے خود ایک بلکہ جی غدد عضو ہے نا. عضو ہے. ہاں ٹھیک ہے. عضو بھی ہے، چکر عضو بھی ہے نا. اور کی یار عضلاتی یہ تحریک ہوگی. اور خون میں کیا چیز ہوگی جی؟ وہ عضلاتی خون میں کیا چیز ہوگی جی؟ یہاں پہ کیا ہے؟ عضلاتی ہوگی جی. دوسرا گدی عضلاتی، گدی عضلاتی تحریک ہوگی. تو جسم میں کیا چیز ہوگی؟ نہیں ٹھیک ہے. انہوں نے بات پہلے سمجھ لو نا. جو انہوں نے کہ عضلات ہوں گے، خون میں عضلات ہوں گے. استاد جی کس طرح؟
یہی تو بات سمجھ نہیں پہلے ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ کہ گدی تحریک 75% ہے تے عضلاتی جڑی ہے وہ 25% 25% ہے ٹھیک ہے 25% جب تحریک غدد میں ہوگی جی گدی عضلاتی تحریک گدد ہوگی تلک حرارت ہے تھلے حرارت لے دے گدد دے گدی کہہ لو گدی نو کٹ کے ہاتھ لکھ لو چلو حرارت ہو رہی ہے گدی غلط ایک ہی ہے نا باقاعدہ یقین میں جاننے والے نہیں چلو حرارت لکھ دیتے ہیں حرارت ہوگی اچھا جی جب یہ خشکی اگے لے جو یہ غدد کی تحریک ہے اور غدد کی تحریک ہے جی بالکل ٹھیک ہے ہم تو اور یہ ہے ساتھ اس کے اس کا تعلق جو ہے نا وہ عضلات کے ساتھ ہے گدی عضلاتی تحریک میں غدد کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے اور تسکین اعصاب میں آ گیا اعصاب میں تسکین ہے تسکین جو ہے یہ اعصاب میں ہے اب آپ اسی کو تحریک دیں گے کہ نہیں دیں گے آپ اعصاب اسی کو تحریک دیں گے حضرت ہم تبھی بات بنے گی کس کو ہم یہ نہیں ہے قدرت کو قدرت سے تحریک دیں طریقہ گے بولنے پہ بالکل ٹھیک نہیں آپ ایسا چیختے ہم آرام سے ہمارے کان صحیح کانوں کی راج کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے ہیں ہم آرام سے بھی سن سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں ایسے اب جانور تھوڑی ہے کہ آپ ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ حدود ہو گیا تو آپ یہی مانیں گے کہ حرارت کی زیادتی سے ہمیشہ رطوبت طری ختم ہو جاتی ہے یہ مانیں گے ٹھیک ہے یہ ساتھ یہ مانتے ہیں یہ بالکل مانتا ہے یہ تعلیم میں یہ دونوں جب یہ تحریک بھی ہو گیا یہ بھی مظلوم ہو گیا سب سے زیادہ مظلوم تو اعصاب ہو گیا اب ہم نے اس کا اگلا قدم اس کو رکھنا ہے ہم نے عضلات کو تو نہیں وہ کرنا ہے ہم نے اس کا اخراج کرنا ہے اس سے آپ کا آپ کے ہم اس کو خارج کریں گے نا اور وہ بغیر رطوبت کے خارج نہیں ہو سکتا چلو وہ آگے ان کا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے خارج کرتے ہیں ہم تو مدیر ذاتی ہم کھڑے نہیں سمجھ سکتے یہ چیخ سکتا ہے اور بیٹھے بیٹھے جیسے میں آپ کے پاس جو بیٹھا تھا وہ زیادہ چیخ رہا تھا مجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کھڑے ہیں یا وہ آپ سمجھا سوال ادھر نہیں ہے سوال ادھر ہے کہ آپ بات کرو یا وہ بات کرے بات کرے سلو میں کہ ہمیں سمجھ آئے ہمیں گھما رہے اس کے بعد سے رات 1 بجے ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آگے لوگ آگے جو ابھی پڑھے گئے اس کے بارے میں کیا بتایا انہوں نے بولا تحریک غدد میں ہو غدد میں تحریک ہو تو اگلے عضو جو ہے اس میں تسکین ابھی جو پڑھ رہے تھے اس سے پہلے والا پیراگراف پہ آئیں جو پہلے استاد نے نکال کے لکھی اس پیراگراف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے بولے آپ پڑھے جی کیا لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے وہ یہی ہے کہ کیمیاوی جو ہے نا کیمیاوی اور تحریک کی بات کر رہا تھا نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمیاوی میں یہ عضلات موجود ہے جی وہ یہی کہہ رہا تھا نا وہ یہی اس کا مطلب وہ یہی ہے خلت کی حالت میں موجود ہے عضلات نہیں موجود اس کی قلت ابھی باقی ہے خلط موجود ہے اس کے تو 25% ہے نا تو دیکھ ہاں لیں جی 25% کی ہے خون میں 25% ہے اب 75% زیادہ ہے یا 25% زیادہ ہے پہلے استاد جی ایک دفعہ یہ بات پوری سمجھا دیں یار آپ ابھی آئے ہیں میں 25 سال سے سمجھ رہا ہوں ان سے یہ آج تک نہیں سمجھ پایا آپ خاموش ہو جو یہ تم خاموش ہو جو دوسروں کو سمجھ چلو ہمیں سمجھاؤ استاد جی چلے اب یا صاحب ذرا کچھ نہیں بولیں آپ کا صحیح ہے آپ اپنا سمجھا جب نئی بات کا علم ہمارے گمشدہ چیز ہے جہاں سے ملے ہم لے لیں گے نہیں وہ نظر آ رہا ہے چلو اتنا مشکل سے میں نے لکھا پھر آپ نے مٹا دیا یہ موٹا تھا طرح مطلب میں نے یہ لکھا ہے بدی عضلاتی چلو
उधर भी ये दो कवितें मिलकर एक तहरीर थी और दो कवितें मिली एक तहरीर इसकी मतलब है उधर के साथ और ये बात Iya,